النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. ہم جب سب کو دوزخ کے سامنے حاضر کریں گے، دوزخ میں ڈالیں گے، تو دو طبقے ان میں سے ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے. ایک کہے گا یا اللہ یہ ہم ان کو اپنا بڑا مانتے تھے، یہ جناب بڑا جبہ و دستار کے ساتھ اور یہ بڑا مقرب ہے اللہ کا، یہ دین بتاتا ہے، مسئلے سمجھاتا ہے اور ہمیں لے کے چلے گا، جنت میں پہنچائے گا. یہ ساری گمراہی غلطی اس کی وجہ سے ہوئی ہے، یا اللہ اس کو پکڑ لے، اس کو پکڑ لے اور پھر ان کو ہمارا عذاب بھی ان کو دے دے. ہم تو سادہ لوگ تھے، بس جو جس نے کچھ کہا ہم نے مان لیا، ہم تو پیچھے چلنے والے تھے، یہ آگے چلنے والے تھے. ان کو دگنا عذاب دے، ہمارے حصے کا عذاب ان کا بنتا ہے، ہمارا نہیں بنتا. تو آگے سے اللہ تعالیٰ کہے گا لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ. آج یہ عذر نہیں چلے گا، تمہیں بھی دگنا عذاب ملے گا. کس بات کا؟ کہ تم انسان تھے، میں نے تمہیں عقل دی تھی، علم دیا تھا، تم نے جانا نہیں، پہچانا نہیں. یہ جانور بن کے تم پیچھے چلتے رہے، انسان تھے، تم نے سمجھا کیوں نہیں؟ اس لیے تمہیں بھی دگنا عذاب ملے گا. آج کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. یہ جھگڑیں گے، ایک دوسرے پر لعنت ملامت کریں گے. وہ کہے گا تیری وجہ سے میرا بیڑا غرق ہوا، وہ کہے گا میں نے تجھے کیا کہا. فرمایا کہ ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، لڑیں گے. آگے آئے گا انشاءاللہ قصہ وہاں بیان کریں گے کہ سارے پھر شیطان سے لڑیں گے، سارے پھر شیطان سے لڑیں گے کہ اصل ساری خرابی تیری ہے. پھر وہ کیا جواب دے گا انشاءاللہ سورہ ابراہیم میں آگے بات آئے گی تو اس کا بھی ذکر کریں گے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عذر بہانے قبول نہیں کرے گا. اللہ اکبر. اور ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فرمایا جنہوں نے ہماری شریعتوں کا انکار کیا، کتابوں کا انکار کیا، احکام کا انکار کیا، جب وہ آئیں گے تو جنت میں کسی شکل میں داخل نہیں ہو سکیں گے کہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. فرمایا جس طرح کوئی اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ بھی کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کے داخلے کو کس طرح، کس مثال کو سمجھا کر محال بیان کیا. فرمایا کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ کو گزار دو؟ نہیں گزار سکتے. تو یہ بھی اس طریقے سے جنت میں کبھی نہیں جائیں گے. اللہ کی شریعت احکام کا انکار کر کے جنت میں وہ جائے گا جو مانے گا، جو فرما برداریاں اختیار کرے گا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ. اسی طرح ہم ہر مجرم کو پکڑیں گے. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ. ان کے نیچے جہنم کا فرش بچھائیں گے، آگ کا فرش بچھائیں گے. وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ. آگ ان کو اس طرح ڈھانپ لے گی جیسے سردی کے موسم میں بندہ لحاف لے کے لیٹتا ہے، اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. فرمایا یہ ظالموں کا ٹھکانہ ہوگا، یہ بدلہ ہوگا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ. فرمایا انسان میں جتنی طاقت ہوتی ہے، یہاں یہ مسئلہ بیان کیا، جنت میں کون جائیں گے؟ جنت میں جانا انسان سمجھتا ہے بڑا مشکل ہے جنت میں جانا. کون اتنا بوجھ اٹھائے، کون اتنے عمل کرے؟ اللہ نے اس شبے کا رد کیا ہے. فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها. ہم نے جنت میں جانے کے لیے جو اعمال مقرر کیے ہیں وہ ہیں ہی ایسے کہ جن پر انسان آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے، اور جن کا عمل انسان کا ممکن نہیں، ایسا حکم اللہ کہتا ہم نے دیا ہی نہیں. تو اس لیے ایسی باتیں نہ کرو، یہ شبہات پیش نہ کرو کہ بڑا مشکل ہے جنت میں جانا. اللہ کہتا اپنی طبیعتوں کو ٹھیک کرو، اپنی شرارتوں کو درست کرو، اپنے نفسوں کو سیدھا کرو. اللہ کے حکم آسان ہے، وہ مشکل نہیں ہے. جو مشکل تھے
ناممکن تھے، اللہ نے وہ تمہیں دیے ہی نہیں۔ ہاں جی، فرمایا یہ لوگ جو عمل کر کے آئیں گے جنت میں جائیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، ہم ان کے دلوں سے ہر قسم کا کینہ بغض نکال دیں گے، پیار و محبت کی فضائیں اللہ کی جنت میں ہوں گی۔ اللہ اکبر، وہ خوبصورت منظر بیان فرمائے ہیں۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، جو ہی جنتی جنت میں داخل ہوں گے کہیں گے یا اللہ ہم اپنے عملوں کے ساتھ نہیں آئے، ہم تیرے احسان کے ساتھ آئے۔ اگر تو ہم پر احسان نہ کرتا، نیک عمل کی توفیق نہ بخشتا، لولا ما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت حاصل نہ کر سکتے۔ یہ ساری توفیق میرے اللہ تو نے دی ہے، اور تیری توفیق سے ہم جنت میں پہنچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اور ایک طبقہ ہوگا درمیان میں، وہ ہے اصحاب الاعراف۔ اب ان کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ دوزخیوں کا منظر جنتیوں کو دکھائے گا، تو کیا کہیں گے؟ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا۔ بھائی دنیا میں جو کچھ اللہ نے کہا تھا ہم نے تو اس کو حق مان لیا۔ اللہ نے بتا دیا تھا جنت ایسی ہوگی، حشر ایسا ہوگا، حساب ایسا ہوگا، ہم نے تو وہ سب کچھ دیکھ لیا تھا، مان لیا تھا۔ دنیا میں جو مانا تھا وہ دیکھ لیا، اب آخرت میں، حشر میں، جنت میں کیا تم نے بھی وہ چیزیں حق مان لی جو دنیا میں نہیں مانتے تھے؟ کیا اب تم نے مان لیا؟ ہاں، تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا نعم، کہیں گے ہاں اب مان لی، ہماری غلطی یہی تھی، تم دنیا میں مان گئے تھے، ہم نہیں مانے، لیکن اب مانتے ہیں، اب ماننے کا فائدہ کوئی، اب ماننے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، گفتگو ہو رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ پردے تان دے گا۔ بھائی تھوڑی دیر کے لیے یہ مکالمہ کرانا تھا، دکھانا تھا، دوزخی دیکھ لیں جنتیوں کو، جنتی دیکھ لیں دوزخیوں کو، ہاں، اور جنتیوں کو قدر ہو اپنی جنت کی، اور دوزخیوں کو حسرت ہو اپنے اعمال کی اور اپنے بد انجام کی۔ فرمایا پھر ہم پردہ تان دیں گے، اور آگے سے اللہ وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اصحاب اعراف بولیں گے، یہ درمیان میں کھڑے ہوں گے۔ عرف، اعراف کی جمع عرف کی جمع اعراف، عرف اونچی جگہ کو کہتے ہیں، نمایاں جگہ، سب کو نظر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو وہاں اس نے ابھی روکا ہوگا، کھڑا کیا ہوا ہوگا۔ یہ اصحاب الاعراف کون ہوں گے؟ اللہ اکبر، جن کا حساب بہت زیادہ ہوگا، بہت ہی زیادہ ہوگا، بڑا کمایا، بڑا خرچ کیا، یہ کیا وہ کیا، اور لمبا حساب ہوگا، لمبا حساب ہوگا۔ بہت سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، ابھی بہت سارے حساب میں الجھے ہوئے ہوں گے، حساب میں الجھے ہوئے ہوں گے۔ یہ ہیں اصحاب اعراف، لیکن ان کو امید ہوگی، ہاں ان کو امید ہوگی کہ ہم جنت میں ضرور جائیں گے، امید رکھتے ہوں گے، لیکن ابھی ان کو روکا ہوا ہوگا، فرشتوں نے پابندی لگا دی ہوگی، بھئی تم نے نہیں جانا، ابھی تم نے نہیں جانا، تمہارا حساب پورا ہوگا تو پھر تم جاؤ گے، ابھی تمہارا حساب نہیں ہوا۔ بہت ساروں کا حساب ہو کر پھر چھٹی مل جائے گی، اور بہت سارے جو ہیں پھر اپنے حساب میں الجھ کر دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر جب اپنے گناہوں کی سزا بھگت لیں گے پھر ان کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ، اللہ کے نبی نے یہ 3 درجے بیان فرمائے، قرآن مجید کی آیات میں بھی یہ بیانات موجود ہیں۔ کچھ وہ ہوں گے جو بغیر حساب ہی جنت میں جائیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل کر دے۔ پر پتہ یہ کون ہوں گے؟ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول زمرۃ تدخل الجنہ، پہلا قافلہ جو اللہ کی جنت میں جائے گا وہ کون سے ہوں گے؟ فقراء المجاہدین، یہ مجاہدین کا قافلہ ہوگا جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنا گھر چھوڑا ہوگا، اپنا سب کچھ چھوڑا ہوگا، یہ جا رہے ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا بھئی چلو بھی تمہارا کوئی حساب نہیں، ہاں یہ
یہ سارے لائن کلیئر تمہاری، چلو جاؤ جاؤ، چلو سیدھے جنت میں جاؤ تم، ان کو روکے گا ہی کوئی نہیں، چلو جاؤ سیدھے جنت میں، نہ ان کا حساب نہ کوئی بات۔ جب پہنچیں گے تو دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو آگے سے دربان پوچھے گا کہ بھئی اوقد حوسبتم، تمہارا حساب ہو گیا، تمہارا حساب ہو گیا؟ وہ آگے سے جواب دیں گے حساب کس بات کا؟ کنا قد خرجنا فی سبیل اللہ، ہم تو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے تھے، واسیافنا علی عواتقنا، ہماری تلواریں ہمارے کندھوں پر لٹکی ہوتی تھی، اور ہم وادیوں میں، آبادیوں میں، صحراؤں میں، ہر جگہ جہاں جہاں جہاد ہوتا تھا ہم وہاں وہاں اللہ کے دشمنوں کے پیچھے چلتے تھے، اور پھر اسی میں اللہ نے ہمیں شہادت کی موت بھی دے دی، ہمارا حساب ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے ہمیں اجازت دے دی ہے اور کہا ہے کہ تمہارا حساب ہی کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے سب سے پہلا قافلہ یہ مجاہدین کا ہوگا جو جنت میں داخل ہوں، اور لوگ ابھی حساب میں الجھے ہوں گے، اور ان کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کو بغیر حساب اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا، اور کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کا حساب ہوگا لیکن حساب ہو کر بھی ان کی جان چھوٹ جائے گی، یہ دوسرا طبقہ۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہوگا کہ جن کے حساب میں خرابیاں بہت زیادہ ہوں گی، اور پھر موازنہ ہوگا، ایک برائی کی تو ایک بدلہ، نیکی کی تو 10 بدلے، لیکن ان کی برائیاں اتنی زیادہ ہوں گی، اضافے کر کے 700 گنا کا بھی حساب کر کے، رمضان کے حساب بھی کر کے، پھر بھی برائیاں زیادہ ہوں گی، پھر ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، دوزخ میں ڈالا جائے۔ اللہ اکبر۔ بھائیو ایک حدیث ہے شرح عقیدہ طحاویہ میں، یہ حدیث لکھی ہے، ذرا اس کو غور سے سن لو، بات تو لمبی ہو جائے گی لیکن انشاءاللہ یہ کام کی باتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا میں آنے والی تکلیفیں یہ تمہارے حساب کو ہلکا کرنے والی ہیں، ان سے گھبرایا نہ کرو، یہ اس پر صبر کیا کرو، یہ اللہ کی تم پر شفقت اور رحمت ہے کہ کسی آدمی کو تکلیف آتی ہے، حتیٰ کہ کوئی چیز کسی جگہ پر وہ رکھ بیٹھتا ہے، بھول جاتا ہے، پھر تلاش کرتا ہے ملتی نہیں، پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس پریشانی سے بھی تمہارے گناہ دھلتے ہیں، اس پریشانی سے بھی تمہارے گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ پھر کوئی بیماری آ گئی، گناہ جھڑ گئے، کاروبار میں نقصان آ گیا، گناہ جھڑ گئے، بڑی تکلیفیں آتی رہتی ہیں۔ جس کو دنیا میں تکلیفیں زیادہ آ جائیں وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے میری آخرت کی تکلیفیں آسان کر دی۔ اللہ اکبر۔ بھائیو یہ سوچیں اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں کی یہ بنائی تھی جو ہماری نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ بہت سارے پھر ایسے ہوں گے کہ زندگی میں سب تکلیفوں کے باوجود حساب ان کا بڑا سخت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب موت آتی ہے تو اللہ کے فرشتے بڑی سختی سے ان کی جانیں نکالتے ہیں، جتنی سختیاں زیادہ ہوتی ہیں ان سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں، پھر قبر میں اور سختیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ حشر میں جانے سے پہلے ان کے گناہ اور معاف کر دوں اور جھاڑ دوں۔ فرمایا کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ پھر اور زیادہ گناہ لے کر قبر میں جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ وہاں بھی سختیاں کرتا ہے تاکہ یہاں بھی گناہ ان کے جھڑتے رہے۔ جن کی توحید صحیح ہے، جن کا عقیدہ ایمان صحیح ہے، ان کے گناہ اللہ ایسے جھاڑتا رہتا ہے، تکلیفیں دے کر، موت کے وقت قبر میں تکلیف دے کر ان کے گناہ جھاڑتا رہتا ہے، حتیٰ کہ پھر حشر کا معاملہ ان کو روکا جائے گا، سخت دن میں سختیاں ہوں گی، اس سے بھی گناہ جھڑتے رہیں گے، حتیٰ کہ بعض ایسے بھی ہوں گے کہ ان کے گناہ بہت ہی زیادہ ہوں گے، تو ان کو پھر آخر میں اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال کے پھر دوزخ سے ان کو نکال کے پھر ان کے گناہ معاف کر دیں۔ یہ شرح عقیدہ طحاویہ میں یہ روایت حدیث موجود ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہے کہ ہمیں تکلیفوں پر برا نہیں منانا چاہیے، بے صبری کے مظاہرے نہیں کرنے چاہیے، اگر غلطیاں ہوں تو صبر کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔
ونادا اصحاب الاعراف رجال یعرفونہم بسیماہم. ہاں وہ آراف والے کھڑے ہوں گے، ادھر سے جنتیوں کی لائن جا رہی ہے جنت میں، اور ادھر دوزخیوں کی لائن جا رہی ہے دوزخ میں. یہ دونوں کو دیکھ دیکھ کے پہچانے، اور فلاں جنت میں گیا، فلاں دوزخ میں گیا. سب کو پہچانتے ہوں گے اور پہچان کے کہیں گے او کدھر جا رہا ہے، وہ جنت میں گیا، یہ دوزخ میں جا رہا ہے. اللہ اکبر. وہ پھر پکاریں گے اور دوزخیوں کو پکار کے کہیں گے قالوا ما اغنا عنکم جمعکم، اور دوزخ میں جانے والوں تم نے جتنی دنیا جمع کی، جتنی دولت جمع کی، اور جو کچھ تم کرتے رہے، عیاشیاں کرتے رہے، آج وہ دولت تمہارے کام نہیں آئی. اس دولت دنیا کی وجہ سے تم دوزخ میں جا رہے ہو، یہ تمہارا نقصان ہوا، لیکن تم دنیا میں سنبھلے نہیں، دولت کے پیچھے بھاگ رہے تھے. ما اغنا عنکم جمعکم، بتاؤ آج اس دولت نے تمہیں کیسے پھنسا دیا. اللہ اکبر. وما کنتم تستکبرون، اور تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اپر کلاس. ہاں گلبرگ میں رہنے والی، ڈیفینس میں رہنے والی، ماڈل ٹاؤن کی 2-2 ایکڑ کی کوٹھیوں میں، معاف کرنا یہ میں قرآن بیان کر رہا ہوں، قرآن کا مفہوم ہے. فرمایا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، بڑے گھر بناتے تھے، اپنے آپ کو بڑا بنا کر، اور اپنا سٹینڈرڈ آف لائف، ہمارا سٹینڈرڈ آف لائف ہے جی، ہاں اس کے پیچھے پڑے رہے، اور دین کی تم نے پرواہ نہ کی. آج کیا کام آئی وہ دنیا، وہ دولت، یہ سٹینڈرڈ تمہارا جس کے پیچھے چلتے تھے. بچے تمہارے کن سکولوں میں پڑھتے تھے؟ جی ہمارا سٹینڈرڈ، یہ سادہ سکول، ان میں ہمارے بچے نہیں پڑھ سکتے. وما کنتم تستکبرون، آج تمہیں جہنم میں لے جانے والا تمہارا تکبر، یہ تمہاری بڑائی کا احساس ہے. بتاؤ لیکن کوئی جواب نہیں دیں گے، کوئی آگے سے ان کے پاس جواب نہیں بن پڑے گا. اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، وہ دیکھو جنت میں جانے والے جن کو تم معمولی سمجھتے تھے، کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، آج دیکھو وہ جنت میں جا رہے ہیں، اور تکبر کرنے والوں تم دوزخ میں جا رہے. اللہ اکبر. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ. اللہ اکبر. دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے. اب وہاں دوزخ میں کیا حال بنے گا، کیسی مصیبت آئے گی، نہ پینے کو ملے گا نہ کھانے کو ملے گا، پیاس سے بلکیں گے، پکاریں گے. اور جب ذرا جنتیوں کو دکھایا جائے گا نا منظر، اور دوزخی بھی جنتیوں کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، انفیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. اور جنت میں جانے والوں تمہیں اتنی آسانیاں مل گئیں، اتنی نہریں، پانی کی، دودھ کی، کیا کچھ تمہیں مل گیا، کھانے پینے کے لیے کیا کچھ مل گیا. اور دنیا میں ہم تمہارے دوست نہیں تھے کیا؟ دنیا میں ہم اکٹھے کھانے نہیں کھاتے تھے؟ اور کیا تم آج بھول گئے؟ دیکھو ہمارا کیا حال ہے. تو تھوڑا سا پانی، تھوڑا سا ایک گھونٹ پانی ہی ہمیں دے دو. اور جو جنت میں تمہارے پاس رزق ہے، نعمتیں ہیں، تمہارا کیا کام ہوتا ہے، تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو. اللہ اکبر. انفیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، تھوڑا سا دے دو. اور دیکھو ہماری حالت، تمہیں ترس نہیں آتا؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. آگے سے جنتی جواب دیں گے، کہیں گے ہم کیسے دے سکتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے لیے تو جنت کی سب نعمتیں حرام کر دی، ہم کیسے تمہیں دے دیں، ہم نہیں دے سکتے. یہ دنیا میں کھانا پینا تمہارے لیے بھی کھلا تھا، ہمارے لیے بھی کھلا تھا، ہم حلال کھاتے رہے، تم حرام کھاتے رہے، ہم فرما برداری کرتے رہے، تم نافرمانی کرتے رہے. اور آج وہاں معاملہ کھلا تھا سب کے لیے، اب معاملہ ایسا نہیں، تو ہم کیوں دے تمہیں، ہم نہیں دے سکتے. فرمایا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا. کون ہوں گے جہنم میں جانے والے؟ واللہ سن لو، سوچ لو میرے محترم بھائیو. اللہ کہتا ہے دوزخ میں جانے والے کون ہوں گے؟ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا سمجھا تھا، دین کو ہلکی چیز سمجھی تھی، دنیا کو بڑا سمجھا، دین کو معمولی چیز سمجھا.
کوئی بات دین کی آتی جناب لاپرواہی کرتے، غیر اہم سمجھتے، مذاق اڑاتے اور دنیا کے لیے توجہ کرتے، اہتمام کرتے. غرتہم الحیات الدنیا، فرمایا دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکہ دے دیا، ایسے دھوکے میں ڈال دیا، آج جہنم میں پہنچ گئے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ یہ سبب بیان کر رہا ہے. مختصر کرتے ہیں بھائی، وقت بہت زیادہ ہو گیا. آگے اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا، ان قوموں کا انجام بیان کر رہا ہے. پھر پہلے انجام بیان کیا جنت دوزخ کا، جو ماننے والے جنت میں گئے، انکار کرنے والے دوزخ میں گئے. فرمایا دنیا میں ہم منکرین کے ساتھ کیا کرتے رہے، یہ قصے بھی سن لو. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. دیکھو نوح علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، 950 سال واز کرتے رہے اور کیا کہتے رہے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. اور میں دیکھتا ہوں تم شرک کر کر کے، گناہ کر کر کے اس مقام پہ پہنچ گئے ہو. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے کہ تم اس عذاب سے نہیں بچ سکتے. تو یہ تبلیغ کرتے تھے. انہوں نے کیا کہا، قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین. کہنے لگے نوح تو تو گمراہ ہے، ہاں ہمیں بھی اپنے ساتھ گمراہ کرنا چاہتا ہے، تجھے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے اور تو جانتا ہی نہیں ہے نہ دنیا کو، نہ دنیا کے تقاضوں کو تو سمجھتا ہی نہیں ہے. تو چاہتا ہم بھی تیرے جیسے دیوانے بن جائیں، ہاں ہم بھی تیرے پیچھے لگ جائیں. قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. اور کہتے ہیں او میری قوم کے لوگوں، تم مجھے یہ سمجھتے ہو کوئی مجھے پتہ نہیں ہے، اور مجھے تو سب کچھ پتہ ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. ابلغکم رسالات ربی، مجھے جو پیغامات میرے رب نے دیے ہیں میں تو وہ تمہیں پہنچاتا ہوں، اپنی کوئی بات نہیں کہتا. وانصح لکم، اور میں تمہیں نصیحتیں کرتا ہوں، میں تمہیں تمہاری بھلائی خیر خواہی کی باتیں بتاتا ہوں، اور تم مجھے گمراہ کہہ رہے ہو. اللہ فرمایا پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو. فکذبوہ فانجیناہ والذین معہ فی الفلک. 950 سال میں کل 80 بندے مسلمان ہوئے، صرف 80 بندے. ہم نے کہا نوح اب ان کو اپنی کشتی میں بٹھا لے، میں تجھے بھی بچاؤں گا، ان کو بھی بچاؤں گا، آگے ان کی نسل چلاؤں گا، انکار کرنے والوں کو آج اس طوفان میں غرق کر دوں گا. فرمایا ہم نے یہ سب کچھ کیا. انہم کانوا عمین، اور بڑے اندھے تھے، اندھے نہیں سمجھتے تھے، نہیں شریعت پر عمل کرتے تھے، اندھے تھے، اندھے، پتہ ہی نہیں تھا، دیکھتے ہی نہیں تھے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. نوح علیہ السلام کی قوم کے خاتمے کے بعد فرمایا پھر ہم نے نئی قوم دنیا میں پیدا کی، وہ تھی قوم عاد. قوم عاد. اب اللہ نے ان کا لمبا قصہ بیان فرمایا ان کی طرف ہود علیہ السلام نبی بن کے آئے اور یہی دعوت دی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. دیکھو یہ اتنی بڑی گمراہی، شرک کے اندر تم مبتلا ہو، چھوڑو ان سارے معبودوں کو، ایک اللہ کو، اس کی توحید کو تسلیم کرو، میں یہ دعوت لے کے آیا ہوں. آگے سے کہتے قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی سفاہہ. کہنے لگے ہود ہم تو دیکھتے ہیں کہ تیرا دماغ ہی ٹھیک نہیں رہ گیا، فی سفاہۃ، تو تو بالکل پاگل ہے، پاگلوں کی سی باتیں کرتا ہے، ہم بھی تیرے ساتھ مل کر پاگل بن جائیں. اللہ اکبر. تو کہتے ہیں یا قوم لیس بی سفاہہ، اے میری قوم کے لوگوں میں پاگل نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو اپنے رب کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں، اور میں تو تمہیں حق کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں اور تم مجھے پاگل کہتے ہو. اللہ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تو نصیحت کرنے والا، رب کے پیغامات پہنچانے والا. سبحان اللہ، بڑے زبردست دعوت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے جب انہوں نے بھی انکار کیا، ہم نے طوفانی آندھی بھیج کر قطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، ہم نے ان کی جڑ ہی کاٹ دی، ہم نے جڑ کاٹ دی، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا. پھر ان کی جگہ پر ہم نئی قوم لے کے آئے. سبحان اللہ.
یہ ہے اللہ تعالیٰ قوموں کی تاریخ بیان کرتا ہے کہ جنہوں نے شرک کیا، نافرمانیوں پر کمر بستہ ہوئے، تکبر کیے اور گناہوں میں بہت آگے نکل گئے، اللہ تعالیٰ نے پھر قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹایا اور ان کی جگہ نئی قوموں کو آباد کیا۔ فرمایا ان کی جگہ پھر ہم صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو لے کے آئے، ان کی طرف صالح کو نبی بنا کے بھیجا۔ انہوں نے بھی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہر قوم میں جس کو اللہ نے تباہ کیا ان میں بڑا جرم شرک تھا، اس کی وجہ سے تباہیاں آئی ہیں، اللہ کے عذابات نازل ہوئے ہیں۔ وہ بھی ان کو سمجھاتے ہیں، بڑا سمجھایا، نہیں باز آئے، تکبر کرنے لگے، انہوں نے پہلے کہنے لگے تو نہ ہمیں نشانی دکھا، یہ پہاڑ ہے، یہ پھٹ جائے ہمارے سامنے، اس پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلے، اونٹنی ہمارے سامنے بچہ دے، پھر وہ اونٹنی دودھ دے، ہم اس کا دودھ پئیں، پھر تجھے سچا نبی مانیں گے۔ اللہ نے کہا چلو یہ بھی کر کے دکھا دو۔ اللہ نے اسی طرح اونٹنی نکال دی پہاڑ سے اور جناب دودھ دیتی، سب کے برتن بھر دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھا دیا، انہوں نے کہا نہیں تو جادوگر، ہم نہیں مانتے، انکار کیا، اور حسد بغض کی انتہا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اونٹنی کو ہی انہوں نے مار دیا، اس کی کھونچیں کاٹ دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حجت ہماری تمام ہو گئی تو ہم نے ان کے اوپر پھر زلزلے کا عذاب بھیج دیا۔ یہ پہاڑوں میں آباد ہو گئے تھے، ایسا شدید زلزلہ اللہ کہتا ہے ہم نے پہاڑوں میں پیدا کیا کہ پہاڑوں سے ٹکرا گئے اور ساری بستیاں تباہ کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر لوط علیہ السلام کی قوم آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا قصہ بیان کیا، آگے سورہ ہود میں زیادہ تفصیل میں ہے، انشاءاللہ وہاں بیان کریں گے۔ فرمایا پھر اصحاب مدین کا قصہ دیکھو، اصحاب مدین کا قصہ دیکھو، ان کی طرف ہم نے شعیب کو نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے بھی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہر کسی میں شرک تھا، مسئلہ شرک کا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑا سمجھایا، اور پھر انہوں نے ان کو کہا اوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا فی الارض۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان کیا کہ شرک کی وجہ سے بڑے گناہ پیدا ہوتے ہیں، کام تولنا، جھوٹ بولنا، قتل کرنا، فساد برپا کرنا، جب لینا تو زیادہ لینا، دینا تو کم دینا، اخلاقی برائیاں۔ اللہ اس مقام پہ بیان کر رہا ہے کہ شرک کی وجہ سے قوموں کے اندر اخلاقی برائیاں بہت زیادہ پیدا ہو جاتی، اور وہ برائیاں ان قوموں کے اندر پیدا ہو گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کے اوپر اپنے عذابات نازل فرمائے۔ اور قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا۔ کہنے لگے اے شعیب تیری باتیں ہمیں بالکل اچھی نہیں لگتی، تو ہر معاملے میں پھڈے ڈالتا ہے، چل نکل جا یہاں سے باہر، اور جو تیرے ساتھی ہیں ان کو لے کے نکل جا، ہم تو تیرا رہنا اپنی بستی میں گوارا نہیں کرتے، ہم تیرے واز کو بار بار سن نہیں سکتے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، ان کو نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب شعیب علیہ السلام نکلنے لگے تو کیا کہنے لگے اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق۔ یا اللہ قوم نے تو انکار کر دیا، اب تو فیصلہ فرما دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے فیصلہ فرما دیا، فاخذتهم الرجفۃ، عذاب آ گیا، زلزلے کا عذاب، اتنا شدید عذاب آیا۔ اور دوسرے مقامات کے اوپر ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم پر آگ کے انگارے برسے، انشاءاللہ وہ بھی اپنے مقام پر آ جائے گا۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا۔ عذاب جب تھما تو ایسی کیفیت تھی جیسے ان بستیوں میں کوئی آباد تھا ہی نہیں، کأن لم یغنوا فیہا، آبادی تھی نہیں کبھی۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے منظر ہم نے بستیوں کے، شہروں کے اس طرح ان کو اجاڑ کے رکھ دیا، اتنے سخت عذاب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر بھیجے۔
اللہ اکبر. آگے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سبق دیا جا رہا ہے کہ دیکھو ان قوموں کے حال دیکھو، تم بھی بچو اس انجام بد سے، جن گناہوں کی وجہ سے پکڑائی، شرک کی وجہ سے عذاب آئے، اخلاق کی برائیوں کی وجہ سے بستیاں تباہ کی گئیں، تم بچو ان سے تاکہ اللہ کے عذابات سے تم بچ سکو. اللہ اکبر. اب اللہ نے چینل بدلا. یہ ایک چینل ہے ہاں عذابات کے آنے کا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اتنے بڑے بڑے عذابات کا نزول بند کر کے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے پھر آگے نیا چینل شروع کر دیا.